رمضان المبارک کا ہر لمحہ قیمتی ہے اور اس مہینے میں دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، یعنی کہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ہمیں اس کا جواب دیتے ہیں، ہماری دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، روزہ دار کی افطار کے وقت، عادل حکمران اور مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مطلب کہ 3 طرح کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی: ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل حکمران کی، اور تیسرا مظلوم کی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2526 ہے۔ لہٰذا رمضان کے ہر لمحے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، خاص طور پر سحر اور افطار کے وقت، تاکہ آپ اپنی زندگی میں کامیابی کی طرف جا سکیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تعارف۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ پہلے نوجوان تھے جو اسلام لائے اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ کو باب العلم یعنی کہ علم کا دروازہ کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3723 ہے۔ حضرت علی کی بہادری۔ ہجرت کی رات جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ نے بے خوف ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو کر جان کی قربانی دی۔ آپ نے جب آپ کو پتا تھا کہ ہزاروں قبائل کے لوگ باہر موجود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے ہیں، ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس وقت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے اس بستر پر لیٹ کر اپنی بہادری کا ایک بے مثال مظاہرہ کیا۔ اور غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو غزوہ خیبر میں وہ جھنڈا، وہ علم مولا علی کرم اللہ وجہہ کو ملا، جنہوں نے خیبر کو فتح کیا اور مرہب جیسے دشمن جو اسلام کا دشمن تھا اسے ایک اپنے وار کے ساتھ فنار کیا۔ حضرت علی نے خیبر کا مضبوط قلعہ فتح کیا اور اسلام کی تاریخ میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر جنگیں، حضرت علی ہر جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ فرمائی، آپ نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3719 ہے۔ ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی سے بہادری پر قائم رہنا، حق کا ساتھ دینا اور علم حاصل کرنے کا درس ملتا ہے۔ آج کا مسئلہ، اگر روزے میں غلطی سے کھا پی لیا جائے تو کیا حکم ہے؟ یہ عموماً لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص روزے میں ہے تو اس نے بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تمہیں بھول کر کی گئی بات پر نہیں پکڑتا، بلکہ اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 ہے۔ یعنی کہ اگر بھول سے کچھ غلطی ہو تو اللہ ہمیں اس پہ نہیں پکڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری نیتوں کو اور ہمارے دلوں کے حال جانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1155 ہے۔ لہٰذا اس کا یہ سمپل سولوشن نکلتا ہے، اگر کوئی بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بس جیسے ہی یاد آئے
تو فوراً رک جانا چاہیے، کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے اور اپنا روزہ کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ کا وظیفہ، ہر حاجت پوری کرنے کے لیے دعا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو، آپ مشکل سے مشکل وقت میں ہیں تو یہ دعا پڑھیں اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ یہ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں سوائے اس کے جسے تو آسان کر دے، اور اگر تو چاہے تو مشکل کو بھی آسان کر دے۔ یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ زندگی کی مشکلات آسان ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 633۔ رمضان المبارک میں دعا قبول ہوتی ہے، خاص وقت ہے یہ، اس کو کبھی ضائع مت کریں۔ اپنے سحر اور افطار میں خاص اللہ سے دعا کریں تاکہ آپ کی حاجات پوری ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی سے ہمیں بہادری، حق پر ڈٹے رہنے کا سبق ملتا ہے۔ اگر روزے میں غلطی سے کچھ کھا پی لیا جائے تو روزہ برقرار رہتا ہے۔ اور حاجت کے لیے جو دعا میں نے آج آپ کو بتائی ہے، اس دعا کو پرکھیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ اور آج کی ہماری یہ دعا ہے، اے اللہ ہمیں رمضان میں اپنے فیض و برکات سے مرحوم نہ فرما، ہمیں بہادری اور علم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما اور ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرما۔ اور میری جو ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو وزڈم بائی ہارٹ جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر روزانہ رمضان مبارک کی ویڈیو ملتی رہے۔ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔